جو ضمیر کے مطابق جب ووٹ کریں گے تو وہ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں گے، پاسٹ کو بھی دیکھیں گے، پارٹی پرفارمنس بھی دیکھیں گے، اور جو آپ کا پی ڈی ایم کا الائنس ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ جو ہماری ڈیموکریسی ہے وہ ویسٹ منسٹر سسٹم ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اگر آپ یو کے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جتنے بھی آپ کے فارمر اسپیکرز اور بہت اسٹالورٹس ہیں دے آر ان دا ہاؤس آف لارڈس۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا، 73 کا آئین دیا، اور پھر ہم نے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر، جس میں مسلم لیگ نواز بھی تھی اور ساری جماعتیں تھیں، انہوں نے مل کر اس کو اوریجنل کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا میں ہم بلیو کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں وی شوڈ آل فالو دا بک اینڈ انڈر دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ ایک چیز میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، جو لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے ایز اے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اور ایز پرائم منسٹر، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے جوڈیشس طریقے کے ساتھ اسمبلی کو چلایا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو موازنہ معلوم ہوگا۔ اگر ہمیں موقع ملا تو دیر ول بی اے ہیل آف اے ڈفرنس بٹوین دا پرفارمنس ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ۔ کیا کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوگی؟ کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، میں نے کبھی ہارس ٹریڈنگ میں بلیو نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب میں پرائم منسٹر بنا تھا تو آئی واز دا اونلی یونانیمسلی پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان، اور اس وقت میرے مقابلے میں جب لڑے تھے اپوزیشن جو تھی دے گاٹ 42 ووٹس، آئی گاٹ 264 ووٹس۔ اس کے باوجود بھی میں نے اپوزیشن سے ریکویسٹ کی کہ وی آر انکمپلیٹ وداؤٹ دا اپوزیشن، تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیا، تو مجھے بتائیں اس میں کون سا پیسہ انوالو تھا؟ یہ تعلقات کی بنیاد پر ہم لڑتے ہیں الیکشن، اور کوئی دیکھیں نمبر یہ پورے ہوں گے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے۔ تو اس لیے جو ضمیر کے مطابق جب ووٹ کریں گے تو وہ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں گے، پاسٹ کو بھی دیکھیں گے، پارٹی پرفارمنس بھی دیکھیں گے، اور جو آپ کا پی ڈی ایم کا الائنس ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ بڑا مس کیا جا رہا تھا پارلیمنٹ سے، کیسا لگ رہا ہے آپ کا؟ کافی لمبے عرصے کے بعد دوبارہ سے آئیں گے سینٹ میں۔ دیکھیں، پاکستان کی جو ہماری ڈیموکریسی ہے وہ ویسٹ منسٹر سسٹم ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اگر آپ یو کے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جتنے بھی آپ کے فارمر اسپیکرز اور بہت اسٹالورٹس ہیں دے آر ان دا ہاؤس آف لارڈس۔ تو ہم ایک پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ جو اسٹالورٹس ہیں ان کو اپر ہاؤس میں جانا چاہیے تاکہ وہ ملک میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا، ابھی اعظم سواتی صاحب بھی آئے تھے اور وہ بڑا دعویٰ کر کے گئے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نہ نون لیگ ووٹ ڈالے گی نہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، وہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار نہیں۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ پی ڈی ایم کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی بات کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ 3 وزیر اعظم ہمارے سامنے، ہم نے دیکھا کہ بی پی کے بعد آپ آئے، اس کے بعد آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، راجا صاحب آئے، میاں صاحب کے بعد خاقان نواز صاحب۔ اس بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2.5 سال بعد وہی دنگا بنا ہوا ہے ریڈ زون میں، آج ٹکلا پھر ڈی چوک پر کھڑے ہیں۔ یہ جمہوری حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی ہوں یا الگ عوامی حکومتیں، ان کو یہ تھریٹ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا، 73 کا آئین دیا، اور پھر ہم نے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر، جس میں مسلم لیگ نواز بھی تھی اور ساری جماعتیں تھیں، انہوں نے مل کر اس کو اوریجنل کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کیا اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو واپس لائے۔ جو پہلا جو ہمارے الیکشن سے قبل تھا تو وہ نائدر اٹ واز پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نار اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، اٹ واز جسٹ اے ہاش پاش۔ تو ہم نے اس کو اوریجنل کنڈیشن میں لگایا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا میں ہم بلیو کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں،
اور ہم چاہتے ہیں وی شوڈ آل فالو دا بک اینڈ انڈر دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. جب اپنا اپنا کام کریں گے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تو میرا خیال ہے کوئی تصادم نہیں ہوگا. اچھا گیلانی صاحب، سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا کیسا اتحاد ہے کہ جہاں پر مسلم نون کی حکومت تھی وہاں پر انہوں نے پیپلز پارٹی کو اسپیس نہیں دی، جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں وہاں پر انہوں نے نون لیگ کے امیدوار کو جو ہے وہ اسپیس نہیں دی، اور جہاں پر ان کا دائرہ کار نہیں ہے پی ڈی ایم کا اور ان کے ووٹ بھی کم ہے وہاں سے وہ آپ کو متفقہ امیدوار لے آئے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس لیے سوری کہ اگر آپ سے رائے نہیں لی گئی تو مگر ہم نے آپس میں متفق ہو کر فیصلے کیے ہیں. تو اس لیے ہمیں آئی ایم گریٹفل ٹو مائی اون پارٹی اینڈ دا پی ڈی ایم لیڈرشپ کہ انہوں نے مجھے کینڈیڈیٹ. گیلانی صاحب اطلاعات ہیں کہ 20 سے 22 حکومتی اراکین جو ہیں آپ سے رابطے میں ہیں، کیا آپ ان اطلاعات کو کنفرم کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو رات پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے درخواست دینی ہے، تو اتنی جلدی میں ہم نے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے کہ ٹائم بڑھانا چاہیے تو انہوں نے نہیں بڑھایا. آج سنا ہے کہ بڑھا دیا گیا ہے. تو ہمیں جو اتنی جلدی میں جو تھا ہمارا اس پہ کوئی بھی ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں تو اس لیے 22 لوگ نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کر دی. ایسی کوئی بات. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب سے میں وہ میرے عزیز ہیں مگر میں نے کوئی ان کی بات اس کے بارے میں میری نہیں. سر 12.5 سال تک آپ کو پارلیمنٹ سے دور رکھا گیا، اگر یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ یہاں سے سینیٹر منتخب ہوتے ہیں تو نیکسٹ جو چیئرمین سینٹ ہوگے وہ یوسف گیلانی صاحب ہوں گے، تو کیا آپ ان طاقتوں کے ساتھ پھر چل سکیں گے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے کہ تمام سینیٹرز کو امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں. اب اس میں کتنے لوگ کامیاب ہوں گے وہ جو میجورٹی آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی، اور اگر ہمیں ووٹ کریں گے تو ویل بی تھینکفل ٹو دیم. مگر ایک چیز میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، جو لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے ایز اے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اور ایز پرائم منسٹر، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے جوڈیشس طریقے کے ساتھ اسمبلی کو چلایا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو موازنہ معلوم ہوگا. اگر ہمیں موقع ملا تو دیر ول بی اے ہیل آف اے ڈفرنس بٹوین دا پرفارمنس ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ. گیلانی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ پچھلی دفعہ بھی اپوزیشن نے جو امیدوار کھڑا کیا تھا چیئرمین سینٹ کے لیے اور بعد میں جو ہوا اپوزیشن نے اپنے ساتھ کیا، اس چیز کو پی ڈی ایم نے مد نظر رکھا ہے، اور دوسرا خواتین کے لیے کس کو نامزد کیا ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ہماری پارٹی سے ہیں ہم نے شہری رحمان صاحبہ کو بھی ٹکٹ دیا ہے اور پلوا شاہ خان کو بھی ہم نے ٹکٹ دیا ہے، اور کئی اور بھی خیر النساء مغل جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ دی گئی ہے. تو اس لیے اسلام آباد سے جو ہیں وہ پی ڈی ایم نے آپس میں ڈیسیجن لیا ہے. میرے خیال ہے مسلم لیگ نواز نے کینڈیڈیٹ دیا. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم اوپن بیلٹ کی کیوں مخالفت کر رہی ہے؟ کیونکہ دنیا میں کہیں بھی ووٹنگ اوپن بیلٹ سے نہیں ہوتی، پھر اس کا نام ووٹنگ نہیں ہوتا. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، جن لوگوں نے آئین بنایا تھا بڑی سوچ سمجھ کے بنایا تھا. تو اگر اس کی تبدیلی چاہیے تو ایک پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے، وہاں پر اس پر بحث ہوگی، اور اگر سینٹ کا الیکشن اوپن ہوگا تو پھر قومی صوبائی اور بلدیاتی انتخاب بھی اوپن کرانے پڑیں گے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ جب ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، رول آف لاء میں بلیو کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتے ہیں، تو جو بھی کام ہونا چاہیے وہ آئینی طور پر ہونا چاہیے. امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہو. میں نے 104 امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن کیے تھے اور وہ کنسنسس کے ساتھ کیے تھے اور کسی نے اپوز نہیں کیا تھا. تو اگر وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے اس الیکشن سے قبل، اب تو بائسڈ اوپینین ہے کہ اس وقت جب ووٹوں کی بات ہو رہی ہے تو اس موقع پر اگر آرڈیننس آئے گا تو بہت سارے خدشات جو ہیں ذہن میں آئیں گے
तो ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट का है कि वो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता काना भाई साहब नून लीग से खातून इस्लामाबाद से किस पर आ रहे हैं? कि यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं वो फरा अकबर साहिबा जी, वो उम्मीदवार होंगी इंशाअल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।